بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل انگلش اسٹڈی نوٹس۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم فلپ لارکن کی پوئم 1914 کی سمری کو ڈسکس کریں گے۔ سمری کو شروع کرنے سے پہلے اس پوئم کے بارے میں کچھ کی فیکٹس دیکھتے ہیں۔ جیسے اس پوئم کا جو ٹائٹل ہے وہ رومن نیومرلز میں ہے۔ یہ پوئم 1960 میں لکھی گئی اینڈ فلپ لارکن نے 1964 میں اسے اپنی پوئٹک کلیکشن میں، جس کا نام ہے دا وٹسن ویڈنگز، اس میں شامل کیا، جس میں ٹوٹل 30 پوئمز تھیں۔ اس پوئم کا ٹائٹل بذات خود ماضی کی طرف یعنی پاسٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ظاہر کرتا ہے کہ ایسے نیومرلز جو ہیں ان دنوں شاید ہی کہیں نظر آتے ہوں۔ اور اس پوئم میں 8 لائنوں کے 4 سٹینزاز ہیں اور آپ کو اس میں کوئی رائم سکیم نظر نہیں آئے گی، کوئی ریگولر میٹر نظر نہیں آئے گا، اور پوری پوئم ایک ہی سینٹنس پر مشتمل ہے۔ یعنی اگر آپ پوئم کے ٹیکسٹ کو دیکھیں تو آپ کو کہیں فل سٹاپ نظر نہیں آئے گا، جہاں پہ پوئم ختم ہو رہی ہے وہاں پہ فل سٹاپ ہے، مطلب کہ پوری پوئم ایک ہی سینٹنس پہ کنسسٹ ہے۔ اس پوئم کو نوسٹالجک پوئم بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ ماضی کی یاد دلاتی ہے، جس میں انگریزوں کی خاص لائف سٹائل کے بارے میں بتایا گیا ہے جو کہ اچانک غائب ہو گیا ہے۔ یعنی انگریزوں کا جو لائف سٹائل ہے اس کے غائب ہو جانے پر اس میں افسوس کا اظہار کیا ہے۔ فلپ لارکن نے ورلڈ وار فرسٹ جو کہ 1914 میں شروع ہوئی تھی سے پہلے انگلینڈ کی شان و شوکت کے بارے میں بہت کچھ پڑھ اور سن رکھا تھا، اور یہ سال اس جنگ سے پہلے کے ٹپیکل سمپل پیپل یعنی جو سادہ انگریز تھے، روایتی اور بالکل سادہ مزاج انگریز تھے، ان کے اور جنگ کے بعد یعنی پوسٹ وار پیریڈ کا جو ٹائم تھا، جنگ کے بعد کے زمانے کے مادہ پرست یعنی مٹیریلسٹک انگریزوں کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ یعنی یہ سال 1914 اس جنگ سے پہلے کے روایتی اور سادہ مزاج انگریزوں اور جنگ کے بعد کے زمانے کے مادہ پرست انگریزوں کے درمیان ایک واضح لکیر کھینچتا ہے۔ یعنی اس پوئم میں پری وار پیریڈ اور پوسٹ وار پیریڈ کی سوشل لائف کو ڈسکس کیا گیا ہے۔ اب چلتے ہیں اس کی سمری کی طرف۔ فلپ لارکن perhaps had seen some old photographs or newsreels film showing the passion of British people for recruitment in the army to defend their country in the World War First۔ فلپ لارکن نے شاید کوئی ایسی پرانی تصویر یا پرانے خبر نامے کی کوئی فلم دیکھ لی ہوگی جس نے اسے پہلی جنگ عظیم کے دوران اپنے ملک کی حفاظت کے لیے رضاکارانہ طور پر فوج میں بھرتی کے مراکز کے باہر برطانوی جوانوں کا بھرپور جوش و جذبہ نظر آیا۔ In the poem, the poet is astonished to see a large number of young people standing in queues before recruitment centers in England during the World War First۔ اس نظم میں شاعر پہلی جنگ عظیم میں فوجی بھرتی کے مراکز کے باہر لمبی لمبی قطاروں میں کھڑے نوجوانوں کو دیکھ کر بہت حیران رہ جاتا ہے۔ They were standing so leisurely as if they were standing in queues for getting tickets to enter a sports stadium۔ وہ اتنے تفریحی انداز میں وہاں کھڑے محسوس ہوتے ہیں جیسے وہ محاذ جنگ پر نہیں جا رہے بلکہ کسی اسٹیڈیم کے باہر میچ کی ٹکٹیں لینے کے لیے قطار میں لگے ہوں۔ Their faces were brilliant with broad smiles and they seemed in recreational mood as if enjoying themselves on a national holiday۔ وہ دمکتے چہروں کے ساتھ خوشگوار اور تفریحی موڈ میں نظر آ رہے ہیں اور یوں لگ رہا ہے جیسے وہ سرکاری چھٹی کے دن تفریح کرنے کے لیے یہاں آئے ہوں۔ It was a time when people were simple minded and they cared little to make a show of things۔ The shop boards were usually made of tin and shopkeepers did not care that the shop boards had gone very old and their colors had faded۔ اس زمانے میں دکانوں کے بورڈ عموماً ٹین کے بنے ہوئے ہوتے تھے اور دکاندار بھی اس بات کی پرواہ نہیں کرتے تھے کہ ان کی دکانوں پر لگے بورڈ بہت پرانے ہو چکے ہیں اور ان کا رنگ بھی خراب ہو چکا ہے۔
During that age, most of the shopping was made with coins. اس دور میں کرنسی نوٹوں کا استعمال بہت کم ہوتا تھا اور زیادہ تر شاپنگ سکوں یعنی کوائنس کے ذریعے ہوتی تھی. Children mostly use dark color clothes so that they should not look dirty while at play. بچے عموماً گہرے رنگ کے کپڑے پہنا کرتے تھے تاکہ کھیل کود کرتے ہوئے ان کے کپڑے گندے نہ لگیں. The people of villages had casual attitude towards their surroundings. They were much simpler than the urban ones. اس دور میں دیہی علاقوں کے لوگ اپنے ارد گرد کے علاقوں کے بارے میں بے پرواہی والا مزاج رکھتے تھے. وہ شہر کے لوگوں کی نسبت بہت زیادہ سادہ لوگ تھے. The signboards in most of the rural areas were hidden behind long grasses and the lines dividing the fields were often overshadowed by wet plants and they cared little of it. اسی وجہ سے دیہی علاقوں میں زمین پر لگے ہوئے سائن بورڈز لمبی لمبی گھاس کے پیچھے چھپ جاتے تھے اور کھیتوں کو ایک دوسرے سے جدا کرنے والی جو حد بندیاں ہیں وہ اکثر گیہوں کے پودوں میں غائب ہو جاتی تھیں اور ان لوگوں کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی. The landlords in countryside had many servants who put on dresses of different types and colors. The wealthy landlords usually parked their luxury cars at dusty places. گاؤں کے ذمہ داروں کے پاس بہت سے نوکر ہوتے تھے جو مختلف انداز اور مختلف رنگوں کے لباس پہنا کرتے تھے. ذمہ دار اپنی لگژری کاروں کو دھول مٹی والی جگہوں پر ہی پارک کر دیتے تھے. The simplicity of the rural people of that age was unique and it had a special effect on their minds. اس دور کے لوگوں کی سادہ لوہی بھی عجب قسم کی تھی اور ان کا ان لوگوں کے ذہن پر بھی بہت گہرا اثر ہوتا تھا. The poet says that he did not observe such innocence before the war or even after the war because of conservative minds of people. شاعر کہتا ہے کہ اس نے نہ تو جنگ سے پہلے اور نہ ہی جنگ کے بعد کے لوگوں کے بارے میں سنا کہ وہ ایسے سادہ لوگ تھے کیونکہ اس وقت لوگ قدامت پسند یعنی کنزرویٹو ہوا کرتے تھے. It was astonishing that thousands of newly married young men willingly joined the army to defend their country. شاعر کے لیے یہ حیرت کی بات تھی کہ ہزاروں ایسے نوجوان جن کی کچھ عرصہ قبل ہی شادی ہوئی تھی وہ اپنے ملک کے دفاع کی خاطر اپنا گھر بار چھوڑ کر رضاکارانہ طور پر فوج میں چلے گئے. It was owing to innocence of people of that age because their minds were not affected by materialism. یہ سب کچھ اس دور کے لوگوں کی سادہ لوہی اور معصومیت کی وجہ سے ہوا کیونکہ ان کے ذہنوں پر ابھی مادہ پرستی نے اثر نہیں کیا تھا. ہماری آج کی ویڈیو یہاں ختم ہوتی ہے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.